اور یہ اتنا میلا گندا توا منٹوں میں ہی اتنا چمکدار ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل پر آپ سب کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں، اور میری آج کی ویڈیو بھی بہت ہی مزیدار ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے ایک عدد توا جو کہ روز روز استعمال کے بعد کافی گندا ہو چکا ہے۔ توا ایسی چیز ہے جو تقریباً روز ہی گھر میں استعمال ہوتی ہے، کبھی روٹی بننے میں، کبھی پراٹھے بننے میں، انڈا بھی ہم اس پہ فرائی کر لیتے ہیں اور کباب بھی فرائی کر لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس توے کی یہ حالت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اتنا ٹائم روز نہیں ہوتا کہ ہم اس کو روز روز مانجھ کر صاف کر سکیں۔ تو اس کو روز مانجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو ہمارے ہاتھ خراب ہوں گے، تو بغیر مانجے ہی اس کو صاف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جلا لیا ہے میں نے چولہا، اور چولہے پر رکھ دوں گی میں یہ توا اس طرح سے کہ جو اس کے جلے ہوئے پارٹس ہیں، کیونکہ یہ توا بیچ میں سے اتنا گندا نہیں ہے، اس کی سائڈز جو ہیں وہ زیادہ گندی ہیں، تو میں اس کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کر ہی جو ہے وہ آگ پر جلا لوں گی۔ اور جیسے جیسے یہ کالک جو ہے یہ جلتی جائے گی، صاف ہوتی جائے گی، تو میں آہستہ آہستہ اس کی سائڈز کو چینج کرتی جاؤں گی۔ ابھی میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں چھری سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ اتنی بری طرح سے یہ کالک اس پر جمی ہوئی ہے کہ یہ بالکل بھی نہیں صاف ہوگی۔ لیکن جیسے ہی یہ 5-7 منٹ جل جائے گا چولہے پر رکھ کر، جیسے کہ یہ ہو چکا ہے اس وقت، تو یہ آپ دیکھیں میں اسی طرح چھری کو جو ہے وہ ہلکا سا ٹچ ہی کر رہی ہوں، تو یہ ساری اس کی جتنی بھی جمی ہوئی کالک تھی وہ بالکل صاف ہو گئی ہے۔ اور صاف ہو کے وہ کہاں گئی، تو وہ یہ ایک باریک سی راکھ بن چکی ہے جو کہ نظر بھی نہیں آ رہی۔ اور اب جیسے جیسے یہ توا صاف ہوتا جائے گا میں اس کی سائڈ چینج کرتی جاؤں گی، اور جو کالا حصہ ہے توے کا اس کو آگ پر پکاتی جاؤں گی۔ یہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لے رہا، تقریباً 7-8 منٹ لگ رہے ہیں، اور یہ اس کی جتنی بھی کالک اس پر جمی ہوئی ہے یہ بڑے ہی آرام سے اس طرح صاف ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے چھری کا استعمال کر رہی ہوں، ورنہ آپ کو کوئی بھی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ خود بخود جو ہے وہ صاف سے صاف ہوتا چلا جائے گا، اور آخر میں جو ریزلٹس ہوں گے وہ تو حیران کن ہوتے ہیں۔ یقین کریں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے اتنا صاف ستھرا توا دیکھ کے۔ بس اسی طرح سے جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں اس کو جلا لینا ہے، کیونکہ یہ جب جل رہا ہوتا ہے تو یہ انتہائی گرم ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے توا ہے تو ہاتھ جلنے کا امکان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بالکل جو ہے وہ امیزنگ ریزلٹس ہوتے ہیں۔ ویسے اس طرح توا صاف کرنے کے، توا ہو یا کڑھائی ہو کسی بھی طرح کی، تو اس طرح ہم چولہے پر رکھ کے جب اس کو جلاتے ہیں تو وہ بالکل چمکدار ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ توا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے، اور میں اس کو پیندے کی سائڈ سے بھی دکھا دوں، تقریباً صاف ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا جو ہے وہ پورشن رہ گیا ہے جو بھی جلنا باقی ہے۔ تو اس کو میں 2-3 منٹ کے لیے بس اور رکھوں گی، اور اس کے بعد یہ اوپر نیچے سے بالکل ایک جیسا جو ہے وہ جل جائے گا۔ اچھا، کئی لوگوں نے مجھ سے پچھلی جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کڑھائی جس میں صاف کی تھی، تو کئی لوگوں نے مجھ سے کویسچن کیا کہ مطلب یہ تو سلور کی چیزیں صاف ہو رہی ہیں، تو کیا لوہے کی جو کڑھائی بالکل کالی ہو چکی ہوتی ہے اس کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ لوہے کی کڑھائی ہوتی ہے تو اس لیے وہ اتنی اس طرح چمکدار سفید نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جتنی کالک اس پہ جمی ہوگی وہ تو اتر جائے گی، لیکن اس کا رنگ ظاہر ہے وہ ایک آئرن کی چیز ہے، تو اس میں لوہے کا کلر جو ہے وہ باقی رہے گا۔ آپ اس کو جتنا مرضی صاف کر لیں وہ بے شک چمکدار بھی ہو جائے گی، لیکن اس کو صاف کر لینے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا چکنائی یا کوئی آئل لگا کر جو ہے وہ آپ کو رکھنا چاہیے، ورنہ اس میں زنگ بھی لگ جاتا ہے۔ اچھا، جب یہاں توا جو ہے وہ چولہے پر بالکل اچھی طرح سے صاف ہو چکا ہے، اس میں جتنی میل کچیل تھا، جتنی چکنائی اس پہ جم چکی تھی، جتنی بھی کالک تھی، وہ سب بہت اچھی طرح سے صاف ہو گئی ہے، اور اس کو میں نے اس طرح سے ٹھنڈے پانی میں جو ہے وہ گھما دیا ہے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ یہ کافی اس وقت گرم ہے۔ اور اس میں ابھی آپ دیکھیے گا کہ اس پانی میں جتنی اس پر راکھ اور جو کالک تھی وہ بھی اس پانی میں آپ کو نظر آئے گی، کہ جو یہ نظر آ رہے ہوں گے کالے کالے ذرات، تو وہ سب جو ہیں وہ صاف ہو گئے ہیں۔ بس ہلکا سا ایک اسپنج میں نے اس کو لگایا ہے تاکہ یہ بالکل اچھی طرح سے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ کتنا صاف ستھرا ہو چکا ہے۔
جو اس کا ہینڈل ہے، کیونکہ وہ ووڈن ہینڈل تھا تو میں نے اس کو بہت زیادہ آگ کے قریب نہیں کیا، اور کیونکہ یہ آئرن کا، اس کو لوہے کا ہینڈل لگا ہوا ہے تو جلنے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ اس طرح چمکدار نہیں ہوتا۔ تو میں یہاں تھوڑی سی جالی کی مدد سے جو ہے وہ اس کو صاف کر لوں گی، تو یہ بھی تقریباً صاف ہو ہی جائے گا۔ اچھا، یہاں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ اس پر نئے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ تو یہاں فائنل رزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح ایک اتنا گندا توا جو ہے، جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم صاف کریں گے، کیونکہ اس کو مانجنے کے بعد جو ہاتھوں کا حشر ہوگا وہ بھی بہت ہی برا ہوگا۔ تو اب ہاتھوں کا استعمال کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم صرف چولہے پر تھوڑی دیر اس کو جلا کر، ہارڈلی میرا خیال ہے اس کو 20 منٹ لگے ہوں گے، اور یہ اچھی طرح سے 20 منٹ میں جو ہے وہ بالکل صاف شفاف چمکدار ہو گیا ہے۔ تو کچن میں برتن جو ہیں وہ ویسے بھی صاف ستھرے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے کچن میں بھی کوئی ایسا برتن ہو جو سلور کا ہو اور گندا ہو رہا ہو تو آپ اس کو بہت ایزیلی اس طرح صاف کر سکتے ہیں۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔